السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کریم، رب الرحمن، رب ذوالجلال آپ کے گھروں کو آباد رکھے، خوشحال رکھے، آپ کے معاشی معاملات بہتر سے بہتر رکھے، بیماریاں دور فرمائے، کاروبار میں خوب ترقیاں عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا تقدیر بدل دینے والی قبول ہو جائے، اللہ کرے کرم ہو جائے۔ الحمدللہ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے والے خواتین و حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے، کرم سے۔ پیارے اور تمام معزز قابل احترام ممبران، آڈینس، ویورز، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تو انشاءاللہ عرض گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے مکمل طور پہ سماعت فرمانی ہے۔ جب مکمل طور پہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوگی۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، جو موضوع، جس موضوع کا مقصود چوز کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ سفر میں یہ عمل زندگی میں ایک بار آپ کر لیجئے۔ یاد رکھیے، بڑا ہی حرمت والا، بابرکت اور رحمت والا ماہ سفر المظفر ہے۔ ماہ سفر برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ سفر کی خوب برکتیں لوٹیے۔ آخری ایام چل رہے ہیں، آخری عشرے کی جب برکتیں لوٹیں گے تو زندگی بھر آپ کی کامیابی مقدر ہوگی۔ تو ماہ سفر المظفر کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی لائف میں دولت ہی دولت، بیماریوں سے شفا دینے والا عمل، کاروبار میں خوب برکتیں، اور جب بھی دعا مانگے تو دعا تقدیر جو ہے آپ کی بدل دینے گی انشاءاللہ۔ جب آپ مکمل طور پہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوگی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو عمل بتائیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو آج کل سوشل میڈیا کا شعور، رجحان بڑھ چکا ہے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آج کل کے دور میں کس طرح جو ہے نا بیماریوں سے ہمیں بچنے کا موقع ملے۔ جب گناہ زیادہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیں ملتی ہے، بیماری اور تنگ دستی، بے روزگاری، اور معاشی معاملات کمزور، اور اسی طرح دیگر معاملات کمزور جو ہے یہ ہمارے زندگی کا معمول بن ہی جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کریم کو راضی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے ہمارے جو معاشی معاملات ہیں بہتر ہو جائیں گے۔ ہر وقت ہم شکر بھی ادا کریں تو یہ بڑی ہی ہمارے لیے یقیناً غنیمت ہے۔ زندگی مختصر ہے، جو کچھ کریں ہم شکر کریں، پیارے آقا پر درود پڑھیں، تو یہ ہماری زندگی میں سکون لاتی ہے یہ تمام افعال و اعمال۔ تو انشاءاللہ بتانے جا رہا ہوں، تو اس پر آپ نے مکمل طور پہ عمل کرنا ہے۔ جب کریں گے تو کرم ہو جائے گا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، رحمت برسے گی، آپ کے گھروں میں خوشحالی ہوگی، آپ کے تمام تر پرابلمس جو ہے مینیج ہو جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔
تو جو بتایا جائے آپ بلا ناغہ کیے تسلسل کنٹینیو کے ساتھ آپ نے وہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی یہی عمل ہے، کنٹینیو رکھ کر آپ نے یہ کرنا ہے، اور جب تک آپ کریں گے تب تک آپ بھلائی پر رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے، برکت رحمتیں برسے گی آپ پر۔ کرنا کیا ہے، چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ماہ سفر المظفر میں یہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو بتاتا ہوں آخر ایام آخر عشر میں یہ جو ہے آپ کریں گے تو اس کی برکتیں سے خوب ہوگی، اور اس عمل سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اب کرنا کون سا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دولت سے مالا مال ہو، برکتیں ہی برکتیں ہوں، تو آپ ایک ورد کیا کریں، یا غنی یا غنی یا غنی، کثرت سے ورد کیا کریں۔ جب کثرت سے ورد کریں گے تو انشاءاللہ کاروبار میں برکتیں ہوگی۔ اچھا، کاروبار میں برکت کے لیے آپ نے 5 وقت نماز پڑھ کر جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب نفل پڑھ کر بیٹھ جائیں تو درود ابراہیم روزانہ کے بنیاد پہ 313 مرتبہ پڑھ لیجیے، تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی۔ اب بیماری سے شفا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ بھی اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہے، بس صبر اور تحمل کا آپ کو مظاہرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب صبر کریں گے تو صبر کا پھل ضرور میٹھا ہوتا ہے، اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب صبر کر کے ہی اللہ کریم کے بارے ہم دعا کریں۔ اب بیماری و شفا کی ایک آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی، جو آپ کو پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنے مرتبہ پڑھنی ہے، یہ بتانے چاہ رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کا ہر حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، 10 درجات بلند ہمارے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم کی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو کوشش کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے، فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھا کرے، اور جو آیت مبارکہ ہے وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آپ اس کو کثرت سے پڑھا کر، جب اس آیت کو کثرت سے پڑھیں گے اور جب اس کو کامل اعتقاد کے ساتھ ہر دعا میں پڑھیں گے، ہر دعا میں نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، مسائل بیماری ختم ہو جائیں گے۔ اب ایک بات ذہن نشین کر لیجئے ذرا غور سے، آخر بیماری کیوں آتی ہے؟ دولت میں تنگ دستی کیوں آتی ہے؟ رزق، کاروبار، برکت آخر ہوتی کیوں نہیں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور ان امراض سے کس طرح ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ آزاد ہو سکتے ہیں؟ ابھی آپ پر ہی منحصر، آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ۔ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، گناہوں کی جو کثرت کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، گناہوں کی نحوست سے محفوظ رہیں، اور انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔